السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات میں سے ایک واقعہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تمام جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح تکلیف دیے، آپ دماغی طور پر آپ کو تکلیف دیے، جسامی طور پر آپ کو تکلیف دیے، یہاں تک کہ جب طائف میں دین کے کام کے لیے آپ نکلے تو وہاں کے تین بڑے سرداروں نے، تین بڑے قبیلے تھے، قبیلوں کے سرداروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور الٹا بچوں کو لگا دیے پیچھے پتھر مارنے کے لیے۔ آپ کو پتھر مارتے گئے جب تک کہ وہ طائف کا بارڈر آپ پار نہیں کر لیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جسم کا سب سے سخت گوشت پیر کی ایڑی ہوتی ہے، ایڑی میں سے بھی آپ کا خون نکلنے لگا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ تو بہرحال آپ کی چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو سگی بہنیں بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی شادی ابو لہب کے دو بیٹے ان سے کی تھی۔ یہ ابھی اسلام کا دین کا ماحول نہیں پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے کا معاملہ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دین کا اعلان کر دیے، مکے میں تمام لوگوں کو بلا کر پہاڑ پر کھڑے کر، تو کچھ لوگ مانے، پھر بہت سارے لوگ نہیں مانے، جس میں ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط بتا رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہاں بلا کر آپ یہ بات سنا رہے۔ برحال وہاں سے دشمن بن گیا۔ برحال بات چلتی گئی، دین کا معاملہ آگے ہوتا گیا۔ تو یہ تمام سرداروں نے مل کر ایک میٹنگ رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں پر سورہ کافرون نازل ہوا۔ کہنے لگے ایک کام یہ کریں گے، 1 سال کے لیے ہم تمام لوگ آپ کا دین اختیار کر لیتے ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، سب کچھ جو آپ کے دین میں ہے ہم سب کریں 1 سال کے۔ پھر 1 سال کے لیے آپ ہمارے دین کو فالو کرنا، ہمارے بتوں کی پرستش کرنا، ہم جو عبادت کرتے وہ آپ عبادت کرنا۔ سورہ کافرون نازل ہو گئی، پڑھ کے اس کے معنی دیکھیے آپ۔ کہنے لگے کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں آپ لوگ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ لوگ جس بتوں کی پرستش کرتے ہو میں اس بتوں کی پرستش نہیں کرتا، اور میں جو ہے اسلام کے تمام طریقوں پر چلتا ہوں، آپ ان طریقوں پہ نہیں چلیں گے، اور میں آپ کے طریقوں پہ نہیں چلوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ وہ میٹنگ نہیں ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، سنا دیے۔
پھر کچھ دنوں کے بعد تمام سردار مل کر ایک میٹنگ اور رکھے. تو جب بھی میٹنگ ہوتی تو ابو طالب آپ کے جو چچا تھے وہ ساتھ میں رہتے تھے اور آپ کا کافی رعب تھا. اور ابو طالب جب تک رہے کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. دوسری میٹنگ ہوئی, اس میں بیٹھے تمام سردار کہنے لگے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دو اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم دولت کے ڈھیر ان کے قدموں میں ڈال دیں, مگر یہ دین کا کام چھوڑنا پڑے. ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دو اگر وہ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں, وہ جسے چاہے پسند کرے اور شادی کرے, مگر دین کا کام چھوڑنا پڑے گا. پھر کہا اگر آپ کے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب کے سب مل کر ان کو سردار مقرر کر لیں, مگر آپ کا یہ دین کا کام چھوڑنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں گے تب بھی میں دین کا کام نہیں چھوڑوں. مجھے آپ کی دولت, مجھے آپ کی یہ خوبصورت لڑکیاں, مجھے آپ کی سرداری نہیں چاہیے. وہاں بھی بات ختم ہو گئی. ایک کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح سے کچھ کمپرومائز ہو جائے, کچھ معاملہ بن جائے. اب اس کے بعد یہ لوگوں نے ایک خفیہ طور پر ایک معاملہ کیا. کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکنے والے نہیں, لہذا ایک ایسی تکلیف ان کو دو, اللہ حفاظت کرے, ایسی تکلیف دو کیا کہ ابو لہب تم جا کے اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ دونوں کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے اور ان کو ان کے گھر بھیجتا ہے بنا کسی قصور کے. دونوں بیٹوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو بنا کسی وجہ, بنا کسی قصور کے طلاق دے کر گھر بھیجا. تو روتی روتی دونوں بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, ابا جان ایسا ایسا ہو گیا, ایسا ایسا انہوں نے کر دیا. اور یہ سوچ رہے تھے جب ہم یہ صدمہ ان کو پہنچائیں گے تو خود بے خود دین کا کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں گے, یہ باہر تک نہیں نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک نہیں نکلے. تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں کے دونوں لڑکیاں آپ کی آئی اور یہ تمام باتیں سنائی. ابا جان بنا کسی قصور کے, بنا کسی وجہ کے ہمارے شوہروں نے ہم کو طلاق دے دیا, دے کے بھیجا دیا. تو یہ تمام چیزیں باتیں باوا بیٹیوں کے چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے. تمام سردار, تمام لوگ, ابو لہب, اس کے بیٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا, کہا آپ گھر جاؤ, میں تھوڑا دین کا ایک کام کر کے آتا. آپ نے ایسی حالت میں بھی نکلا دین کا کام کرنے کے. اور پھر بعد میں ابو لہب کے لیے پورا سورہ نازل ہوا, تبت یدا ابی لہب.
آپ اس کو پڑھو، اس کے معنی پڑھو، تفسیر پڑھو۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ جھڑ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور نہ اس کو اس کی دولت کام میں آئے، نہ اس کی اولاد کام میں آئے، اور اس کی بیوی لکڑیاں چننے والی اس کو ایک کھجور کا ایک کوئی جھال ہوتی ہے، اس کا کوئی پٹا بناتے، وہ پٹے سے لکڑیاں چن کے لاتی تھی، حالانکہ پیسہ والا تھا وہ۔ لکڑیاں چن کے لا کے اس میں سے کانٹے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ڈالتی تھی، تاکہ جب آپ نکلیں تو وہ کانٹے چپ جائیں۔ ایک دن وہ لکڑیوں کا گھٹا سر پہ لے کے آ رہی تھی، وہ گھٹا جو ہے پیچھے الٹ گیا اور وہ سر پہ اس کا گلے میں اس کا پھندا ڈھک کے پھانسی لگ کے مر گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلی تکلیف دینے کے باوجود کہ بعد میں ایک ایسی وبا کی بیماری پھیلی، طاعون بول کر، وہ طاعون کی وبا میں ابو لہب مر گیا، اس کے بیٹے اس کی لاش کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ بیماری آج جیسا کرونا ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والی۔ 3 دن تک ابو لہب کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی۔ پھر بعد میں یہ بدوئیں جو ہوتے نا کالے، غلاموں کو پکڑ کر ایک گڑھا کھود کر ایک کسی بھی طرح لے جا کر گڑھے میں ڈالا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن میں 2 نام آئے ہیں، مخالفین میں ابو لہب کا نام آیا، اللہ نے اس کو قیامت تک اس کے لیے برا کہا گیا، اور ایک فیور میں ایک نام آیا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں وہ واقعہ سناؤں گا۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ان کو تکلیف اٹھانا پڑا، ان کی اولاد کو تکلیف اٹھانا پڑا، غیر ضروری کسی بھی غلطی کے بغیر دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔